اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوب ہستید وبرکاتہ. ہمیں شما دوستان و عزیزان علیہ مسلم خانواده همه شما خوب هستند؟ بله خانوادگان خوب هستند. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. آقای علی اصغر، آقای چراغ، آقای قربان شما خوب هستید؟ یکم بلند صحبت کنید. صبحانه نخوردی؟ خوبی شما؟ جی خوبم ہے. شما سبھی کے خوبی شما اسما شما خوب هستی؟ غنچه فاطمه کسا زهرا همه شما خوب هستید؟ بله عزیزم من خوبم. ما درباره چه میخواندیم؟ درباره باب افتعال میخواندیم. ہم نے باب افتعال کے بارے میں پڑھ رہے تھے. بتایا تھا کہ باب افتعال کے 7 خصوصی قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی باب افتعال کا فاعل فعل صاد، ضاد، طا، ظا ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو باب افتعال کا فاعل فعل تو کیا ہوگا؟ تو بعد کی جو تے ہے بعد کی جو تے ہے وہ تو سے بدل جائے گی. استبرا. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جب کبھی باب افتعال کا فاعل فعل دال زال زے دال زال زے ہو تو باب افتعال کی دال سے بدل جائے، دال سے بدل جائے گی. جیسے دال کی مثال کیا دی تھی؟ دال کو مسان درکا درکا باب افتعال میں لے کے جائیں گے تو دال جو باب افتعال کی تھی ادھر تک کرا ہونا چاہیے تھا وہ تے دال سے بدل جائے گی. اب اس دال میں ادغام ہو جائے گی، ہو جائے گا ادرکا. ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ جب کبھی بھی باب افتعال کا فاعل فعل حرف علت ہو جی جی تو حرف علت تا سے بدل جائے گا، تے سے بدل جائے گا. حرف تے علت سے تے سے بدل جائے گا. باب والی تے میں ادغام ہو جائے گا. ادغام. اتحادہ. 3 قاعدے. چوتھا قاعدہ کیا بتایا تھا کہ تخفیف حمزہ کا قاعدہ اس میں جاری عموماً نہیں ہوتا. اعتمانا نہیں پڑھی آپ، اعتمانا لیکن کبھی کبھی جاری ہوتی ہے. اکثر جاری نہیں ہوتا، کبھی کبھی جاری بھی ہو جاتا ہے. جیسے اخذہ سے اتخذہ ہونا چاہیے تھا، تخفیف ہو گئی اتخذہ ہو گیا، یا سے بدل گیا اور پھر یا تے سے بدل گئی، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اتخذہ. 4 قاعدے. 5واں قاعدہ کیا تھا؟ جب کبھی بھی سے ہو باب افتعال کا فاعل فعل سے ہو تو باب افتعال کی تے کو بھی سے بدل دیں گے. تے کو بھی سے بدل دیں گے. جیسے سارا تے کو بھی سے بدلا، سے کو سے میں ادغام کر دیا، ہو گیا اس سارا. یہ 5 قاعدے. 6واں قاعدہ کیا تھا؟ جب کبھی اب ہے عین الفعل سے متعلق. اب ہے عین الفعل. جب کبھی باب افتعال کا عین الفعل 12 حروف ہیں، دال زال زے صاد ضا تو زو سین شین صا، یہ سب 12 حروف ہیں. اگر باب افتعال کا عین الفعل ان حروف میں سے کوئی ایک ہو تو باب افتعال کی تے کو اسی کے ہم جنس حرف سے بدل سکتے ہیں. جائز ہے مگر یہ مسئلہ جائز ہوا. یعنی اگر باب افتعال کا عین الفعل دال ہے تو باب کی تے کو دال سے بدل دیجئے. اگر عین الفعل سین ہے تو وہ جو ہے تو ہے تو اس کو تے کو دو سے بدل دیجئے. اگر عین الفعل زے ہے تو باب افتعال کی تے کو زے سے بدل دیجئے. جب 2 ہم جنس حرف ہو جائیں گے تو ان کو ادغام کر دیا جائے گا. یہی تھا نہیں تھا؟ جی اور کیونکہ جب ادغام کریں گے تو پھر فاعل فعل کو حرکت دینی پڑے گی. فاعل فعل کو حرکت دینی پڑے گی.
آئیں گے اس لیے حمزہ ہٹ جائے. لہذا عین الفعل کو حرکت دیں گے تو پھر حمزے کی ضرورت نہیں ہوگی تو حمزہ ہٹا دیں گے. مسئلہ تھا کہ عین الفعل فاؤل فعل کو جب حرکت دیں گے تو حمزے کی ضرورت نہیں ہے تو حمزہ ہٹا دیں گے. لیکن اور سب چھوٹا فائدہ ایک بات دیکھیے اختصامہ باب افتعال کا اگر عین الفعل 12 حروف یہاں پہ فاؤل ابھی تک جتنے جو کچھ قاعدے تھے اس میں کیا تھا 3-4 قاعدے میں کیا تھا کہ فاؤل فعل اگر ایسا ہو تو یہاں پہ عین الفعل اگر 12 حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو باب کی تے کو اسی کے ہمجنس حروف سے حرف سے بدلنا جائز ہے یعنی یہ صحیح ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو اب تے کو سواس سے بدلا تو کیا بنا ایک ساسامہ یہی ہوا. جی. اب جب آپ جانتے ہیں کہ 2 ہم جنس حرف ہیں تو ان کو ادغام کر سکتے ہیں. جب ادغام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے فاؤل فعل کو حرکت دینی پڑے گی. لہذا فتحہ دیں گے ادغام کے قاعدے کی وجہ سے اور کسرہ دے سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو 2 ہو گیا سواد. تو کیا ہو گیا اخصامہ یا اخصامہ. اب کیونکہ فاؤل فعل پہ حرکت آ گئی تو حمزے کی اب ضرورت ہے تو ہو گیا خصامہ یا خصامہ. یہ ہے تو یہ بھی یہ صحیح ہے. ایسا کرنا جائز ہے ایسا کرنا واجب نہیں ہے. جیسے پہلے اور قاعدوں میں تھا کہ فاؤل فعل اگر یہ ہو تو باب کی تے کو بدل دیں گے کہیں دال سے کہیں تو سے. لیکن یہاں جائز ہے کہ اگر باب افتعال کا عین الفعل کچھ 12 حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو باب کی تے کو اسی کے ہمجنس حرف سے بدل دیں گے. بدلنا جائز ہے. اور جب وہ 2 ایک جیسے ہو جائیں گے تو ادغام ہوگا تو فاؤل فعل کو حرکت دینی پڑے گی. حرکت دیں گے تو پھر حمزے کی ضرورت ہوگی نہیں لہذا حمزہ ہٹ جائے گا. اور اس کو فتح دیں گے اس وجہ سے کہ قاعدہ ادغام جب ہوتا ہے جاری تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرکت دیتے ہیں تو فتح دیتے ہیں. اور کسرہ کس لیے کیونکہ التقاء ساکنین کا جو قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو کسرہ دیا جاتا ہے جیسے یہ ساکن ہے جب اسے کسرہ دیا کیونکہ یہ والا وہ ساکن ہو جائے. یہ سواد ساکن ہے نا پہلا ان میں سے خے بھی ساکن تھا تو اب اسے حرکت دی جائے گی. تو حرکت سب قاعدہ کیا ہے اذا حرے کا بالقصر یعنی جب کبھی 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک کو جو حرکت دیتے ہیں وہ کسرہ دیتے ہیں. یہ ہے چھٹا قاعدہ. 7 خصوصی قاعدے تھے نا اس کے. سمجھ میں آیا کسا زہر جی. اب 7واں قاعدہ یہ ہے کہ اجوف باب افتعال نمبر 7 اگر باب افتعال کا اجوف یعنی اجوف عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو اجوف. اگر باب افتعال کے اجوف یہ رک جائیے اگر باب افتعال اگر مشارکت کے معنی میں ہو تو اس کے اجوف میں قاعدہ اعلال جاری نہیں ہوگا. قاعدہ اعلال جاری نہیں ہوگا. اعلال کا قاعدہ اجوف کا یاد ہے نا الف سے بدل دیتے ہیں قوالا سے قالا یقولو سے یقالو مجھول مضارع مجھول قاعدہ اعلال جاری منشا فاطمے سبھی کے اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو اور وہ اجوف ہو تو اس کے اجوف میں اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ازدوجا علی و فاطمہ علی و فاطمہ کیا معنی ہوئے اس کے
ترجمہ کون کرے گا؟ علی اور فاطمہ ازدواجی میں شادی. ازدوجا علی و فاطمہ تو That's true. یہ یاد ہے نا، یہ کیا تھا اس میں؟ از تواجہ ہوتا نا، از تواجہ فاؤل زے تھا تو باپ کی دال تے کو دال سے بدلا ہے یہ، ورنہ حروف اصلی زے واو جیم ہے، زاواجہ. اس دواجہ علی و فاطمہ. جب آپ کو باب افتعال کے معنی بتا دیا، یہاں لکھ بھی دیے کہ اگر مشارکت کے معنی میں ہو تو مشارکت کا ترجمہ بھول گئے آپ کو؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ مشارکت میں آپ نے باب مفاعلہ میں مشارکت پڑھی تھی. زاربا زید علیًا، زاربا زید عمرًا. عمر اور زید نے ایک دوسرے کے ساتھ مارا پیٹی کی، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا. تو باب افتعال کے معنی بھی مشارکت میں بھی آتا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ علی نے فاطمہ سے اور فاطمہ نے علی سے ایک دوسرے سے شادی کی، یعنی علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے سے شادی کی. تو بتائیے قاعدہ کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل فتح ہے نہیں ہے؟ قاعدہ نمبر 8 کا مورد ہے یا نہیں ہے؟ الف سے بدلنا ہوتا ہے جیسے ازدواجہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو تو پھر اس میں قاعدہ اعلال اجوف میں جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ 7 قاعدے خصوصی ہیں باب افتعال کے. یاد ہو گئے، میں نے بار بار دہرائے ہیں، روز کے روز کل کے دہرائے ہیں. جیسے کل میں نے پہلے دن کے 3 دہرائے اور آج اگلے 3 پڑھے تھے اور آج وہ 6 کے 6 دہرائے 7واں پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ باب افتعال اگر کیونکہ باب افتعال کے کچھ معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی مشارکت بھی ہے، جیسے باب مفاعلہ میں بھی مشارکت تھی، ایسے اس میں بھی مشارکت کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو تو اگر اس کا کوئی فعل اجوف ہو تو اس میں قاعدہ اعلال جاری نہیں ہوگا. آپ کو باب مفاعلہ میں جو مشارکت تھی اور یہاں پہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ وہاں کیا تھا؟ ضارب زید خالدن. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ جی ہیلو، کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ باب مفاعلہ یہ بھی مشارکت ہے، یہ باب افتعال کی مشارکت، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ اس میں تنوین آیا ہوگا دونوں میں. ہاں، اس میں ایک مرفوع ہے ایک منصوب ہے، اس میں دونوں مرفوع واو کے ساتھ ہیں. واو کے ساتھ ہے. باب افتعال میں یہی ہے کہ باب افتعال میں فاعل ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک لفظ مرفوع دوسرا عطف ہوتا ہے واو کے ذریعے سے، لیکن باب مفاعلہ میں ایک مرفوع ہوتا ہے ایک منصوب ہوتا ہے، عطف نہیں ہوتا ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی میں کوئی. یہاں پہ کیا زید نے خالد کو، خالد نے زید کو مارا نہیں، مارا پیٹی کی. اور یہاں علی نے فاطمہ سے، فاطمہ نے علی علیہ السلام سے، دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظ میں فرق دکھائی دے رہا ہے آپ کو. یہاں پر معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ ہے، یہاں فاعل اور مفعول ہے. یہ فرق یاد رکھنا. مٹا لیے، 7واں قاعدہ ہو گیا. باب افتعال کے 7 خصوصی قاعدے. ابھی یہ باب تفاعل میں بھی 4 قاعدے آئیں گے، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا اچھے سے تو وہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. چلیے، کبھی کبھی ماؤس بہت ڈسٹرب کرتا ہے، چلتا نہیں ہے، چلاؤ کہیں چلتا کہیں نہیں. جی سمجھ میں آگے 7 خصوصی قاعدے. اسما، اسما، کسا،
اونچا جی فاطمہ اور سبھی کا. جی چلیے تو یہاں تک پڑھا تھا ہم نے کل، اس یعنی عبارت جو ہے 3-6 قاعدوں تک پڑھی تھی نہیں. آئیے قاعدہ تخفیف حمزے غالباً در محمود الفائے ان باب جاری نیمی شود. قاعدہ تخفیف حمزے کے تخفیف کا قاعدہ غالباً یعنی اکثر بیشتر وقت در محمود الفائے ان باب اس باب کے محمود الفا میں جاری نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. مانند اعتمنا دیکھیے اعتمنا میں 2 حمزے ہیں، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہے. اعتمنا میں بھی جی تو کیا تھا قاعدہ تخفیف حمزہ یاد ہے؟ جب 2 حمزہ ایک جگہ جمع ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو تخفیف واجب ہے کہ ماقبل جو حرف حمزہ ہے جس پہ حرکت ہے اس حرکت کی مناسب حرف سے دوسرے والے حمزے کو بدل دیں گے. یعنی پہلے حمزے پہ پیش ہے تو دوسرے کو واو سے بدلیں گے، پہلے والے پہ زبر ہے تو الف سے بدلیں گے، پہلے والے پہ زیر ہے تو یہ سے بدلیں گے. لیکن یہاں جاری نہیں ہوا، دیکھیے یہاں جاری نہیں ہے. بخلاف اخذا، لیکن اکثر جاری نہیں ہوتا نا، اکثر جاری نہیں ہوتا لیکن غالباً جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جوائنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قاعدہ نمبر 4 یہ تھا بخلاف یعنی اکثر تخفیف حمزہ کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی جاری ہو جاتا ہے. جیسے اخذا سے اتخذا ہوا، اخذا سے باب افتل میں اتخذا ہوا، 2 حمزہ ہیں پہلا متحرک ہے تو اس حمزے کو دوسرے والوں کو یا سے بدل دیا، اتخذا ہو گیا. اور جب یہ یا ہو گیا تو آپ کو یاد ہے کہ فی الحرف علت ہو تو پھر وہ باب کی یعنی تے سے بدل جاتا ہے اور تے کو تے میں ادغام کر دینے والے تو ہو اتخذا. سمجھ میں آ رہا ہے نا غنچہ فاطمہ سبھی کا؟ جی آقا. جی اب دیکھیے چنانچہ نمبر 5 قاعدہ کیا کہتا ہے؟ چنانچہ یعنی جب بھی فاؤل فعل سا باشد، باب افتعال کا فاؤل فعل سا ہو یعنی حرف سے ہو تو کیا ہوگا؟ حرف سے ہو تو یہ ہوگا کہ تائے باب بسا تبدیل، باب کی تے سے تبدیل، سپس قاعدہ ادغام جاری میں شود، اور اس کے بعد ادغام کا قاعدہ جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے سارا سے استارا ہونا چاہیے تھا، استارا تے کو سے میں بدل دیا، استارا ہو گیا. انتقام خون کشترا گرفت، مقتول کے خون کا انتقام لے لیا، شہید کے خون کا انتقام لے لیا. نمبر 6 ہرگاہ. اب دیکھیں عین الفعل ہے یہاں پہ، یاد رکھنا بات ابھی تک جو بھی آئی تھی وہ فاؤل فعل سے متعلق تھی، یہ عین الفعل سے متعلق ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھیے آپ ہرگاہ جب کبھی بھی عین الفعل ان باب اس باب کا عین الفعل یہ کی از دوازدہ حرف ان 2 حرف میں سے کوئی ایک ہو، تے سے جیم دال زال زے سین شین صاد ضاد تو زو، اگر عین الفعل ان میں سے کوئی حرف ہے تو جائز ہے. دیکھیے اس پہ یاد رکھنا پوائنٹ، جائز ہے. تائے باب را، باب کی تے کو از جنس عین الفعل نمودے، عین الفعل کی جنس کر دیں گے اس کو، عین الفعل کی جنس سے کر دیں گے یعنی اس جیسا کر دیں گے. ودرآن ادغام نمائم، اور عین الفعل میں ادغام کر دیں گے. سپس اس کے بعد فاؤل فعل کو مفتو یا مکسور کریں گے. مفتو کیوں کریں گے؟ مفتو بنابر قاعدہ ادغام، اور مکسور کیوں کریں گے؟ بنابر قاعدہ التقاء ساکنین. التقاء ساکنین کا قاعدہ یہ کہتا ہے جب 2 ساکن ہوں تو ایک کو حرکت دی جائے گی کسرہ، لیکن قاعدہ ادغام کہتا ہے کہ جب ادغام ہوتا ہے تو ساکن والے کو اگر ہر حرکت دی جاتی ہے تو فتحہ دیا جاتا ہے. اب کوئی سے کی بھی پیروی کر لیں، کوئی سے کا بھی فالو کر لیں، کوئی سے بھی قاعدے کو فالو کر لیں، آپ وہ حرکت دے دیں. وہ چون، اور کیونکہ حمزہ باب مستغنی شبیم، باپ کے حمزے سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، یعنی مستغنی ہو جائیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے، لہذا آن رب بے اندازیم، لہذا اس کو گرا دیں گے. کون کو؟ حمزے کو، باپ کے حمزے کو. جیسے اختصمہ ہے، جائز ہے کہ آپ سواد ہے ان پہ تو اس باپ کی تے کو سواد سے بدل دیا، 2 سے سواد ہو گئے تو ادغام کیا تو فاؤل فعل کو حرکت دی، خے ساکن تھا خے کو فتح دیجیے کسرہ ہو جائے گا. اب حمزے کی ضرورت نہیں ہے تو ہو جائے گا خصما، یا بفتح خا خے کو فتح یا وہ کسر آن، اور کسرہ بھی دے سکتے ہیں، فتح بھی اور خصما بھی پڑھ سکتے ہیں، خصما بھی پڑھ سکتے ہیں. آئیے یہتدی، اہتدا یہتدی باب افتعال کا مضارع ہے. عین الفعل دال ہے نا، ان 12 حروف میں سے ہی ہے نا.
تے کو جو باپ کی تے ہے اس کو دال سے بدل دیجئے. جب دو دال ہو گئی تو ہے کو حرکت دی تو فتح دیں گے یا تو یا کسرہ یا ہدی یا ہدی یا یہدی. اب یہ مت گرا دینا، یہ مضارع کی علامت ہے، کبھی سوچے ہوئے حمزہ ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں نمبر 1 انہوں نے یہ دے رکھا ہے، انہوں نے کہا نا کہ حمزہ کو گرا دیں ضرورت نہیں ہے اب اس کی. گفت اند علماء نے کہا ہے، عرب والوں نے، حمزئی کے در اول باب ہے مزید فی کے باب، جو مزید فی کے باب ہے ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے باب افعال کو چھوڑ کر تمام جو باب ہیں ثلاثی کے یعنی مزید فی کے، ان میں جو حمزہ ہے وہ التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، وہ تاکہ سکون سے ابتدا نہ ہو. لہذا حمزہ یہ جو ہے وصل ہے، کلام کے بیچ میں اگر آئے گا تو وہ پڑھا نہیں جائے گا. آئیے نمبر 7 در اجوف باب افتعال. باب افتعال کے اجوف میں اگر باب افتعال بے معنی مشارکت باشد، مشارکت کے معنی میں ہو تو قاعدہ حشر میں اعلال جاری نہیں شوار. یوسف کے حاضر لگا دینا، اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. جیسے ازدوجا علی و فاطمۃ واعتونا، ازدوجا علی و فاطمہ اور علی نے ایک دوسرے سے شادی کی، واعتونا اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. تو وہ اعتوانا ہے نا، یہ تسنیہ کا الف ہے، تو دو یہاں پلٹ رہا ہے دونوں کی طرف، تو اعتوانا ہے، واو ہے نہیں ہے، دیکھیے جی ما قبل فتح ہے، الف سے نہیں بدلا. اس دواجہ میں واو ما قبل فتح ہے نہیں ہے، واو متعلق ما قبل فتح الف سے نہیں بدلا، کیونکہ یہاں مشارکت کے معنی میں. لیکن اعتادہ اور اختارہ کے برخلاف. کیوں اعتادہ میں کیوں جاری ہو گیا اور اختارہ میں؟ اعتادہ اور اختیارہ تھا باب افتعال میں، تو ان میں کیوں جاری ہو گیا پھر؟ کیونکہ یہ مشارکت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مشارکت کے معنی میں نہیں ہے. اگر مشارکت کے معنی میں ہو تو اس کے اجوف میں اعلال کا قاعدہ جاری نہیں. ٹھیک ہے جی. چلیے اعلال احتیاط کا جو اعلال ہے وہ قاعدہ نمبر 2 قاعدہ 2 خصوصی اجوف کے جو خصوصی قاعدے ہیں اس کے مطابق. اب یہ گردانیں دیکھیے، صرف بازیس قسمت ہے آن. باب افتعال کے کچھ تقسیم کی گردانیں ایسے ہوں گی. مضاف کی گردان کیسے ہوگی باب افتعال میں؟ امتددہ ہونا چاہیے تھا، امتددہ افتعالا ادغام ہو گیا، امتددہ یمتد امتداد. امر بلام لیمتدد بغیر ادغام کے لیمتدا لیمتدے، کیونکہ عین الفعل پہ ضمہ نہیں ہے، اس لیے یہ دو ہی حرکتیں، یا فتح دیں گے ادغام کے وقت یا کسرہ. لیمتدد لیمتدا لیمتدے. امر حاضر امتدد امتدا امتدے. یاد ہے نا جن میں وجہ 5 صیغوں میں 5 وجہ، کچھ وجہ جائز ہے بغیر ادغام کے اور ادغام کے. ادغام کے ساتھ یا فتح دیں گے یا کسرہ، اور اگر عین الفعل پہ ضمہ ہوتا تو ضمہ بھی ہو جاتا. اجوف کی گردان کیسے ہوگی؟ اعتادا یا اعتادو، اعتواد ہونا چاہیے. قاعدہ نمبر 2 جاری ہو کے قاعدہ اعتادا میں 8واں، یا اعتادو میں 8واں، احتیاط میں دوسرا قاعدہ. امر بلام لیعتد اور اعتاد، امر بلام لیعتد اور امر حاضر اعتد. ناقص کی گردان کیسے ہوگی؟ ارتضیا، ارتضیا ہونا چاہیے تھا افتعالا، کیونکہ ناقص ہے، ناقص ہے نہیں، ناقص تو ہے، وہی 8واں قاعدہ جاری ہو گیا، الف سے بدل گیا. ارتضا یرتضیو ہونا چاہیے تھا، تیسرا قاعدہ جاری ہو گیا کہ واو اور یا، واو مضموم ما قبل مضموم، یا مضموم یا مکسور ما قبل مکسور اگر کلمے کے آخر میں ہو تو ان کی حرکت گر جاتی ہے. یہی تھا تیسرا قاعدہ، اس کے حساب سے ہو گیا یرتضی. ارتضایٌ تھا، ارتضایٌ تھا، وہ باب ثلاثی کے جو شروع میں جب ثلاثی مزید کے باب شروع ہوئے تھے، شروع میں ثلاثی مزید کے 2 خصوصی قاعدے ذکر کیے تھے. واو اور یا اس کے مصدر کے آخر میں ہو تو حمزے سے بدل جاتی ہے، یاد ہے جی ارتضا. امر بلام لیرتضی، ناقص کا خصوصی قاعدہ جاری ہو گیا، خود حرف علت گر گیا اللہ آخر سے.
ارتض امر حاضی. اب معنی باب افعال انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و علیہ. لیکن ہاں باب مفعلہ کے معنی بھی مشارکت کے تھے لیکن وہ مشہور معنی تھے اس کے. باب افتعال میں بھی مشارکت کے معنی آتے ہیں لیکن وہ مشہور معنی نہیں ہے. مشہور معنی اس کے مطابعت کے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و علیہ.